بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ جو خبریں آ رہی ہیں اس میں انتظار حسین پنچوتا کی خبر اس وقت پورے سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے۔ مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ تو خیر ستیلی ماؤں جیسا سلوک کر رہا ہے اس خبر سے، لیکن ان کی ویڈیوز آئی ہیں جن حالات میں وہ برآمد ہوئے ہیں، گاڑی میں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے، اور جس طرح ان کی حالت تھی، اور اس کے بعد جس بھونڈے انداز میں پولیس والا ان کا انٹرویو کر رہا ہے اور ایک ان سے پوچھتا ہے کہ نام کیا ہے، انہوں نے کہا انتظار، تو وہ خود سے کہہ رہا ہے یہ انتظار حسین ہے۔ مطلب پولیس والوں کی گفتگو اتنی کیلس، ایک بندہ جو سانس بھی نہیں پراپرلی لے رہا، جو پتہ نہیں کب سے ٹارچر جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کو سامنے بٹھا کے ان کے پاس کیمرہ بھی آ گیا اور ہر چیز آ گئی، اور وہاں پر فائرنگ بھی ہوئی۔ ایک ایسی بھونڈی کہانی پیش کی گئی ہے کہ جس سے جو اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے انہوں نے اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کیا ہے۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے، انتظار پنچوتا کی گرفت، اس طرح سے ان کا مس ہو جانا، پھر ان کا ریکور اس طرح سے ہونا، اور اس میں پولیس کا استعمال ہونا، اور یہ کہنا کہ جی وہ ایک مقابلے کے بعد برآمد ہوئے ہیں، جبکہ یہ کہا اٹارنی جنرل نے عدالت میں کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ آ جائیں گے۔ بہت سارے سوال بھی اٹھاتا ہے، اور لوگ بڑی شدت سے اب دیکھ رہے ہیں یحییٰ افریدی صاحب کی جانب، جو سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس ہیں۔ اور یہ جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہونے والی ہیں، جو اجلاس بلائے گئے ہیں، اور پھر منصور علی شاہ صاحب بھی شریک ہوں گے۔ تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کیسے کنڈکٹ کرتی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے تو سارے کا سارا جو وزن تھا وہ حکومت کے پلڑے میں ڈال دیا تھا، اور ان قوتوں کے پلڑے میں ڈال دیا تھا جو اس ملک میں کسی کو اٹھائیں، کسی کو ماریں، کسی کو پیٹیں، کسی کو قتل کریں، کوئی قانون کے خلاف کام کریں، لیکن ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ ان کے ساتھ کھڑے رہے قاضی فائز عیسیٰ، اور کسی چیز کی ریفارم کے لیے بات نہیں کی۔ بڑے بڑے دعوے ان کے، بڑی بڑی گفتگو، لیکن در حقیقت وہ انتہائی کھوکھلے اور گھٹیا ترین جو چیف جسٹس پاکستان کے تھے وہ انہوں نے اعزاز اپنے نام کیا۔ لیکن جو جسٹس یحییٰ افریدی ہیں، ان کے جو اقدامات ہیں، 2-3 اقدامات جو لیٹسٹ ہیں، میں ان کا ذکر کروں گا، جس سے ایک امید بند رہی ہے کہ وہ چیزوں کو سیاسی بنیادوں پر نہیں، مکمل قانونی آئینی بنیادوں پر چلانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ میسج دے رہے ہیں بار بار حکومت کو، دوسرے لوگوں کو، طاقتور لوگوں کو، کہ جو ٹرائی کاٹمی آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے جو آئین نے دیا ہے، پارلیمان اپنا کام کرے، ایگزیکٹو اپنا کام کرے، عدلیہ اپنا کام کرے، اور یہ ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت نہ کریں اور آئین و قانون کے مطابق چلیں، اس پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب سب سے پہلی انہوں نے جو ایک کمیٹی بلائی، لاہور میں میٹنگ بلائی، جس میں جسٹس عالیہ نیلم بھی تھیں، جو جیل میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے تھی۔ اس میں انہوں نے ختیجہ شاہ کو بھی بلایا۔ ختیجہ شاہ سب کو پتہ ہے پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان کو بٹھایا انہوں نے ملک احد چیمہ کے سامنے، جو ایک سینیٹر ہیں نون لیگ کے، اور جو خود بھی جیل میں رہ چکے ہیں۔ اور پھر ایک سب کمیٹی بنا دی ہے اس میٹنگ کے بعد، جس میں ختیجہ شاہ اور احد چیمہ کو شامل کیا ہے، اور جسٹس ریٹائرڈ شبر رضا بھی اس میں شامل ہیں۔ 4 ممبر یہ کمیٹی ہے۔ اب یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ عالیہ نیلم صاحبہ جو چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ ہیں وہ بھی اس میں موجود تھیں۔ ختیجہ شاہ وہ ہیں جو جن کے خلاف ابھی کیسز ہیں 9 مئی کے۔ تو یحییٰ افریدی صاحب نے کیا میسج دیا کہ وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ کوئی یہ پولیٹیکل جو مقدمات ہیں، کوئی قائم کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، یا یہ جو فتوے دیے جا رہے ہیں وہ ان کو نہیں مانتے، وہ ادارے کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے بڑی ہمت سے لاہور میں اس میٹنگ میں ختیجہ شاہ صاحب کو شامل کیا، اور انویٹیشن جو تھا وہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے تھا۔ ختیجہ شاہ کے گھر والوں سے ہم نے تصدیق کی ہے کہ وہ جو انویٹیشن تھا وہ چیف جسٹس آفس کی طرف سے تھا۔ تو یہ ایک بڑی، اس کو خوش آئین کہا جا رہا ہے کہ کم از کم جیلوں کے اندر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، جو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے، جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، کم از کم ایک کمیٹی بنی ہے، اور اس میں وہ لوگ جو انوالو تھے، جو جیل میں تھے، اور جن پر الزام لگایا گیا تھا ایک کہ جی وہ 29 مئی کے واقعات میں شامل ہیں، ان کو بھی جسٹس یحییٰ افریدی سن رہے ہیں۔ ایک بڑی یہ خوش آئند چیز ہے کہ وہ انہوں نے جو فتوے دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف ان کو نہیں مانا۔ آگے کیا کرتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ 6 ججز کی جو میٹنگ ہے وہ اس طرح سے لائم لائٹ نہیں ہو سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز جو 26 اکتوبر کو جسٹس یحییٰ افریدی نے حلف اٹھایا،
قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو یہاں سے دم دبا کے بھاگ لیے. تو یحییٰ افریدی صاحب نے ان 6 ججز کو کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اور انہیں چیف جسٹس ہاؤس میں بلایا، سپریم کورٹ میں نہیں. اور وہاں پہ یہ تقریباً جو رپورٹ ہوا ہے، ہمارے دوست ثاقب بشیر صاحب نے، بڑے سینئر رپورٹر ہیں وہ کورٹس کے، انہوں نے بتایا کہ یہ تقریباً 35 سے 40 منٹ تک یہ میٹنگ جاری رہی. اور جو اندر سے جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق بیسیکلی اس چیز پر فوکس زیادہ تھا کہ مستقبل میں کیا میکنزم بنایا جائے کہ جو ججز کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے مداخلت کی جاتی ہے اس کو کیسے روکا جائے. یہاں پر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ان 6 ججز نے یہ خط لکھا تھا کہ اداروں کی طرف سے ہم پر دباؤ دیا جاتا ہے، ہراساں کیا گیا ہے کہ جو مقدمات پولیٹیکل ہیں وہ ان کی مرضی کے مطابق ان کے فیصلے کیے جائیں. اور خاص طور پر جو ٹیرین وائٹ کا کیس ہے جس میں عمران خان کو خوار کرنا اور ان کے کردار پر انگلیاں اٹھانا اور ان کے خلاف یہ معاملہ تھا، اس پر ججز کو خاص طور پر دباؤ کا سامنا کرنا پڑا. تو ایک جو چیز سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب اس وقت کسی انتقام کی بات نہیں کر رہے، وہ کسی کو جیل بھیجنے کی بات نہیں کر رہے، ماضی کے واقعات کی انویسٹیگیشن کی بات نہیں کر رہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آئندہ اگر کوئی مداخلت ایسی ہو تو اس کو کیسے روکا جائے، اس کا میکنزم کیا ہو. اور اس میں پہلے بھی ایک میکنزم بنایا گیا تھا کہ ججز جو ہیں لوور کورٹس کے وہ فوراً ہائر کورٹس کو اس کو رپورٹ کریں گے، اور جو رپورٹ نہیں کریں گے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. تو اب کیا اس میں میکنزم بنتا ہے؟ کیونکہ جب یہ 6 ججز نے خط لکھا تھا تو تب بھی یحییٰ افریدی صاحب نے اس بینچ سے اپنے آپ کو ریکیوز کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کوئی ضابطہ اخلاق بنائے. تو اب یہ اجلاس جو 8 تاریخ کو سپریم جوڈیشل کونسل کا بلایا گیا ہے، اور اس سے پہلے ان 6 ججز سے جو ملاقات ہوئی ہے، جو قاضی فائز عیسیٰ نے کیا تھا یہ بالکل اس کے مخالف ہے، یہ بالکل اس کو رد کرنے کے مترادف ہے. اسی چیف جسٹس ہاؤس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان 6 ججز کو بلا کے، جس میں منصور علی شاہ صاحب بھی تھے، برا بھلا کہا تھا اور اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ ان کے خلاف ایک سازش ہے. حالانکہ ان 6 ججز نے جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا، جو جس طرح ان کو ہراساں کیا جا رہا تھا، وہ کہانی ساری سنائی تھی. لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے پھر اس کے بعد میں وزیر اعظم سے مل کے اور حکومت سے مل کے ایک تصدق جیلانی صاحب کی سربراہی میں کمیشن بھی بنایا، جس کو تصدق جیلانی صاحب کو سمجھ آ گئی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ 2 نمبری کر رہے ہیں، حکومت 2 نمبری کر رہی ہے، یہ جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے. اور کیسے جرائم؟ جو ہمیں انتظار حسین پنچوتا کی ریکوری سے پتہ چلا ہے، سامنے واضح ثبوت ہے. اور بھی اس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا ہے، لیکن ریسنٹ آج پچھلے 48 گھنٹے میں جو یہ واقعہ ہوا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کرائمز پر پردہ ڈالنے کے لیے تو کمیشن بنایا جا رہا تھا. لیکن یحییٰ افریدی صاحب نے ابھی تک جو یہ سب کچھ کیا ہے اور جس طریقے سے وہ آگے چل رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ماضی میں تو جو کچھ بھی ہوا، لیکن وہ مستقبل میں ایسی چیزیں نہیں چاہتے کہ ججز کو ہراساں کیا جائے، اور وہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کی بات کر رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا چیلنج یحییٰ افریدی کے لیے یہ ہے کہ کیا وہ فیصلے پر عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہوں گے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے دیا گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اور پھر کیا جو عمران خان کی درخواست پڑی ہوئی ہے 8 فروری کے انتخابات میں جو 2 نمبری کرنے کی، کیا اس پر کوئی سماعت، ایسی میننگ فل سماعت کرانے میں کامیاب ہوں گے کہ جس سے جو حق چھینا گیا تحریک انصاف سے وہ حق ان کو ملے. بہرحال جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں ان کے اوپر جو ریویو ہے وہ اس ہفتے شاید لگے گا، اور یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں بینچ بیٹھے گا اور دیکھے گا کہ جو ٹریبیونلز بنائے الیکشن ٹریبیونلز، کیا اس میں اب حاضر سروس ججز ہوں گے یا پھر ریٹائرڈ ججز جو الیکشن کمیشن چاہتا ہے. تو ویری انٹرسٹنگ دس ویک. لیکن ابھی تک یحییٰ افریدی صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس سے ایک امید آ رہی ہے، ایک ایسا لگ رہا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب ماضی میں تو جو کچھ ہوا اس کے بارے میں تو شاید وہ کوئی بہت زیادہ انویسٹیگیشن کر کے کسی کو سزا دینے کے حق میں تو شاید نہیں ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں یہ واقعات نہ ہوں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نے